يمشي التراب. فتلقى آدم فتلقى آدم من ربی اور ہی فتلقى آدم من ربه کا لام زیر لی میم الف زبر ما اور تا دو زیر کلمات فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ فتاب علیہ اس کو کھینچیں گے ہوا تواب تواب نہیں تواب انہ هو التواب رحیم رحیم رکیں گے تو پڑھیں گے رحیم انہ هو التواب الرحیم قلنا اب چونکہ اس کے اوپر جزم آ گیا تو آپ پڑھیں گے قلنا کیا پڑھیں گے قلنا بیتو قلنا بیتو قلنا بیتو منہا قلنا بیتو منہا جمیعاً جمیعاً فَإِمَّا فَإِمَّا کیا بنا فَإِمَّا یا حمزہ زبر یا یاد رکھیں گے ہم الف کی شکل میں جب بھی اس کے اوپر زبر زیر پیش پھر یہ الف نہیں رہتا ہے ٹھیک ہے ایسے تھا یہ یا لیکن اگر یہ لگا دیں گے تو اب یہ بن جائے گا یا جھٹکے کے ساتھ جمیعاً فَإِمَّا یَأْتِيَنَّ کم منی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ منی ہدن ہاں پہ شو ڈال دو زبر دن اس یا کو نہیں پڑھیں گے ہدن فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ منی ہدن فمن من
اچھا یہ فمن تبع 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 فمن تبع خدا اور یا خدایا فمن تبع خدایا فلا خوف فلا خوف علیہم فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. تو رکیں گے تو پڑھیں گے ولا ہم یحزنون. یہاں سے پڑھیں قل نہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ہدی فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. والذین کفروا وکذبوا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. تو پڑھیں گے خالدون ہم فیہا خالدون. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا. اگر رکیں گے تو پڑھیں گے جميعا اور اگر نہیں رکیں گے تو جميعا. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك اصحاب النار خالدون. یہ گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا آدم علیہ السلام سے وہ چوک ہو گئی کہ انہوں نے وہ جنت کا پھل کھا لیا تھا، لیکن بہت زیادہ ندامت اور شرمندگی کا احساس ہوا انہیں. ہاں جی چوک کہیں گے، غلطی نہیں کہیں گے. قرآن کریم نے کہا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ان سے کوئی گناہ کا ارادہ نہیں پایا ان کا، یوں ہی وہ اس لیے کھا لیا انہوں نے کہ تاکہ ہم جنت میں ہمیشہ رہیں، یا اس لیے کھایا کہ ہم اللہ سے زیادہ کیا رہیں گے، قریب رہیں گے. فتلقا تو
آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہوئے ان کے رب کی طرف سے کلمات، کچھ کلمات، فتاب علیہ، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، یعنی ان کلمات کے ذریعے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے بخشش طلب کی اور اللہ نے آپ کے بخشش فرما دی۔ دیکھیں اصل توبہ جو ہے ندامت کا نام ہے، کہ ایک انسان کے دل میں یہ احساس ہو گیا کہ مجھ سے جو ہے غلطی ہوئی ہے اور اس کے دل میں ندامت پیدا ہو گئی، وہی توبہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بھی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ احسان فرمایا کہ کچھ کلمات کی جس سے وہ اظہار کر سکے، وہ کلمات عطا فرمائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اسی کو ہم جب نماز میں پڑھتے ہیں تو واحد کر کے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ دونوں کے معنی تقریباً بہت زیادہ قریب قریب کے ہیں۔ تو دعا کی، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی۔ تابہ کا مطلب ہوتا ہے توبہ قبول کرنا، لیکن اگر تابہ علی کے ساتھ آئے گا، علیہ ہی ہے تو اس کا مطلب توبہ قبول کرنا۔ اگر تابہ آئے گا الا کے ساتھ، فتابہ الا، تو مطلب ہوتا ہے توبہ کرنا۔ انہ ہوا، بے شک وہی، التواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ توبہ قبول کرنے والا ہے، ان کے دل میں جو ندامت پیدا ہوئی اس ندامت کو قبول کیا۔ رحیم بھی ہے کہ وہ کلمات بھی ان کو ادا کیے۔ اور ظاہری بات ہے جب انسان اگر کوئی غم دل میں ہی رکھے گا تو وہ ہمیشہ اس کے دل کیا ہے، اس میں کڑتا رہتا ہے، لیکن جب تک نہ وہ اس کا کیا کرے، اظہار۔ لیکن جب انسان اظہار کرتا ہے تو اس کا دل تھوڑا کیا ہو جاتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو وہ کلمات عطا فرمائے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا دل اس سے کیا ہو گیا، ہلکا ہو گیا۔ قلنا، ہم نے کہا، اہبطوا منہا، دیکھیں انسان سے جب بھی کہیں پر کوئی چوک ہو جائے، کوئی خطا، کوئی بھی کام انسان کرے گا، اس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ اخذ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس سے کبھی غلطی ہو جائے، چاہے وہ توبہ کرے اس کی توبہ قبول ہوگی، لیکن جو اس غلطی کا نتیجہ ہونا ہوگا وہ نتیجہ نکل کر رہے گا۔ دنیا دار الاسباب ہے، لہٰذا جب بھی انسان کوئی کام کرے گا، ایک آدمی ہے کسی کو تھپڑ مارا اور کہے جناب میرا ارادہ بالکل مارنے کا نہیں تھا، لیکن تب بھی درد تو ہوگا تھپڑ سے، جو نتیجہ نکلنا ہے وہ نکلے گا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے کہا اہبطوا، اترو یہاں سے، جمیعاً، سب کے سب یہاں سے اترو۔ وہ حضرات جو یہ مراد لیتے ہیں کہ یہ واقعہ جنت کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جنت سے اترنے کے لیے یہ لفظ آیا، اور جو سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہی کوئی ایسا مقام تھا جہاں پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھا گیا تھا عیش اور عشرت میں، تو وہاں سے ان کو اتارا گیا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، اب دیکھیں یہاں سے اترو، اس کے ہاں سارے کے سارے لوگ وہاں جنت سے اتار دیے گئے، آدم ہوا اتارے گئے۔ شیطان کے بارے میں دو رائے ہے، کیا شیطان جنت میں گیا تھا یا نہیں گیا تھا؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ دور ایسا تھا کہ جنات وغیرہ آسمانی سفر کر سکتے تھے، اور قرآن کریم میں سورہ جن میں بھی یہ واقعہ آیا ہے کہ جنات کہتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا، ہم آسمان کا سفر کرتے تھے لیکن ہم نے دیکھا کہ اچانک سے وہاں پہرے داری بٹھائی گئی ہے اور ہم اوپر جا نہیں سکتے، تو ہمیں لگا کہ یہاں تو مخلوق کے اوپر کوئی بڑا عذاب آنے والا ہے، یہاں کوئی بڑا واقعہ پیش آیا ہے، لہٰذا ہم گھوم رہے تھے تو ہم نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، تو ہم سمجھ گئے کہ شاید یہی کلام نازل ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اوپر کیا لگ گئی، پابندی لگ گئی، لہٰذا ہم آسمانی راستوں کا سفر نہیں کر سکتے۔ تو اس دور میں آسمانی راستوں کا سفر جنات وغیرہ کر سکتے تھے، تو شیطان جو ہے یہ بھی جنت میں چلا گیا اور جنت میں جا کر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہلایا پھسلایا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، چونکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت سے نکال، یہ فرشتوں جنات، یہ شیطان کو تو جنت سے کیا کر دیا گیا تھا، نکال دیا گیا تھا، کہ کہا گیا تھا اخرج منہا، کہ یہاں سے کیا کرو، نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، اب یہاں پر تم آ نہیں سکتے، لہٰذا وہ جنت میں دوبارہ جا نہیں سکتا تھا۔ البتہ اس کے اندر ایک خاص طاقت یہ ہے کہ وہ ایک جگہ بیٹھ کر دوسری جگہ کیا ڈال سکتا ہے، وسوسہ ڈال سکتا ہے، تو اس نے دنیا میں بیٹھ کر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں کیا ڈالا، جنت میں وسوسہ ڈالا۔ تو اگر
پہلے مفسرین کی رائے مانی جائے کہ وہ بھی جنت میں تھا تو سب کے سب اتر جاؤ، اس کو تو اترنا ہی تھا، اور اگر وہ نہ ہو تو اہبطوا منہا جمیعاً سے مراد حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام اور ان کی ذریت سے جتنی اولاد آئے گی وہ ساری کی ساری یہاں پر کیا ہے، مخاطب ہے کہ تم سارے کے سارے اتر جاؤ۔ لیکن اس کے بعد دنیا میں کیا کرو گے، تمہارا رزق کہاں سے آئے گا، کہاں سے نہیں آئے گا، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ اب تمہیں یہاں سے کچھ نہیں بھیجا جائے گا کھانے پینے کا، اب تمہیں خود محنت کرنی پڑے گی، ہل جوتنا پڑے گا، زمین جو ہے کاشتکاری کرنی پڑے گی، پھل اگانے پڑیں گے، پھر جا کر تمہارے رزق نصیب ہوگا۔ اب تمہارے لیے آسمان سے کوئی روزی اترے گی نہیں۔ وہ کام تم کر سکتے ہو وہ کرنا، البتہ ایک کام ہم کریں گے، وہ ہے انسان کی روح۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، تو جسمانی طور پر تو تم خود کر لو گے، لیکن جب آئے گی ہماری طرف سے تمہارے پاس ہدن، ہدایت، فَمَن تَبِعَ ہدایہ، تو جو پیروی کرے گا ہماری ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ کوئی ڈر ہوگا اس پر، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ یعنی ہماری طرف سے ظاہری بات ہے، جب شیطان جنت میں بیٹھ کر وسوسہ ڈال سکتا ہے اور ایک انسان کو جو ہے وہ چوک کروا سکتا ہے، تو وہ کسی بھی انسان کو بہلا سکتا ہے، پھسلا سکتا ہے، کسی بھی انسان کو جو ہے وہ آرام سے کیا کر سکتا ہے، سیدھے راستے سے ہٹا سکتا ہے۔ اس کا کیا علاج تھا؟ فوراً اللہ نے فرمایا کہ ہاں وہ یہ کام کرتا رہے گا، لیکن ہماری طرف سے بھی ہدایت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، تو جو اس کی پیروی کرے گا اس کے اوپر کوئی ڈر نہیں ہوگا، اور جو نہیں کرے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ خوف کیا ہے کہ آئندہ کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا ان پر، کہ اب ہمیں جنت سے نکالا جائے گا یا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غم میں ہوں گے، یعنی پچھلی جو کام انہوں نے کیے ہیں ان پر ان کو کوئی افسوس نہیں ہوگا جنت میں۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری جو ہدایت آئی تھی، کذبوا، ان کو جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، تو یہ لوگ کیا ہوں گے؟ جہنم والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔